الحمد لله الذي أكرمنا بنور الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين۔ میرے عزیز ناظرین، آج کے اس بیان میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے چند ایسے پہلو پر بات کریں گے جو نہ صرف عشق نبوی کو بڑھاتے ہیں بلکہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیوں فرمایا، یا پھر وہ کون سی حکمت تھی جس کے پیچھے رحمت، عدل اور شریعت کا گہرا پیغام چھپا تھا، اور یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج ہم مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف آپ کے مسائل اور ان کا حل سے وہ نقطے سننے جا رہے جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کی ارادے کی حکمت۔ سوال: ایک آدمی اپنے بیوی کو اس لیے طلاق دے دے کہ وہ بوڑھی ہو گئی اور اس کے قابل نہیں رہی، اس بات کو کوئی بھی بنظر استحسان نہیں دیکھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے طلاق دینا چاہی۔ پھر جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بعید معلوم ہوتی ہے، اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کہ نعوذ باللہ تعدد ازواج کی غرض شہوت رانی تھی تقویت ملتی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں اور بیواؤں کا ملجا و ماوا قرار دیا جاتا ہے۔ جواب: عرب میں طلاق معیوب نہیں سمجھی جاتی جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء فرما کر آپ کو رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی علیحدگی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں، اور ازدواجی زندگی صرف شہوت رانی کے لیے نہیں ہوتی، موانست اور موالفت اس کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ بہت ممکن ہے کسی وقت کسی بیوی سے موانست نہ رہے اور طلاق کا فیصلہ کر لیا جائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی باری دے دینا اور اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جانا حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہ کا وہ ایثار تھا جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تبدیل فرما لیا۔ اس پر اس سے زیادہ گفتگو کرتا، لیکن یہ اشارہ کافی ہے۔ رحمت للعالمین اور بددعا۔ سوال: روزنامہ جنگ کے اسلامی صفحے پر ایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ بئر معونہ میں دھوکے سے شہید کیے جانے والے 70 معلم تمام کے تمام اصحاب صفہ تھے۔ ان کی جدائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ صدمہ ہوا کہ آپ متواتر 1 مہینے تک نماز فجر میں ان کے قاتلوں کے حق میں بددعا فرماتے رہے۔ یہ تو وہ الفاظ ہیں جنہیں میں نے لفظ بلفظ آپ کے اخبار سے اتار دیا ہے۔ آپ کے اور ہم سب کے علم میں یہ بات تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور رحمت للعالمین جیسے القاب سے قرآن کریم میں مخاطب کیا ہے۔ وہ کبھی کسی کے حق میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ بات کوئی ذی شعور باور کر سکتا ہے؟ میں سعودیہ گرلز کالج کی BA کی طالبہ ہوں، میری نظروں سے بھی مختلف اسلامی کتابیں گزری ہے، میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر سکتا، اور جو بات غلط ہو اسے کسی کا ذہن قبول کر ہی نہیں سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے حق میں بددعا فرمائے۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک نہ کیا، آپ جس راستے سے گزرتے لوگ آپ پر غلاظت پھینکتے اور آپ کو طائف کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ ایک دفعہ تو لوگوں نے یہاں تک کیا کہ آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ لہولہان ہو گئے اور آپ کے پاؤں مبارک جوتوں میں خون کے بھر جانے سے چپک گئے۔ جب بھی آپ نے بدبختوں کے حق میں بددعا نہ کی، بلکہ جب بھی لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے آپ فرماتے، اے اللہ انہیں نیک راہ دکھا اور بتا کہ میں کون ہوں۔ ایک طرف تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 70 معلموں کو دھوکے سے شہید کیا گیا، اور آگے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے حق میں بددعا فرمائی۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں بلکہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں؟ تو جن کو شہادت کا درجہ ملا ہو ان کے قاتل تو خود بخود دوزخ کے آگ میں پھینکے جائیں گے،
ان کے لیے بد دعا کیا ضروری، اور وہ بھی رحمت للعالمین نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک کی؟ کیا شاہ صاحب نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے بعد مسلسل 1 مہینے تک بد دعا کرتے دیکھا یا کسی کتاب سے پڑھا؟ کون سی حدیث ان کی نظروں سے گزری؟ ذرا حوالہ تو دے کہ میں خود بھی پڑھوں، میرا بھی مضمون اسلامیات ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں پڑھا۔ جواب: بحر معونہ میں 70 قراء کی شہادت کا واقعہ حدیث و تاریخ اور سیرت کے تمام کتابوں میں موجود ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا اور ان کافروں پر جنہوں نے ان حضرات کو دھوکے سے شہید کیا تھا بد دعا کرنا صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، اس لیے آپ کا انکار کرنا غلط ہے۔ رہا آپ کا یہ شبہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ کیسے بد دعا کر سکتے تھے؟ آپ کا یہ خیال بھی سطحی قیاس کے پیداوار ہے۔ کیا موذیوں کو قتل کرنا، ان کو سزا دینا اور ان کو سرزنش کرنا رحمت نہیں؟ کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و شفیق قلب مبارک کو ان مظلوم شہداء کی مظلومانہ شہادت پر صدمہ نہیں پہنچا ہوگا؟ آپ ماشاءاللہ BA کی طالبہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوروں، ڈاکو، غنڈوں اور بدماشوں پر سختی کرنا عین رحمت ہے، اور ان پر ترس کھانا خلاف رحمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول نیکوئی با بدا کردن چنا است کہ بد کردن بجائے نیک مردہ، اور آپ کا یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ شہداء کے قاتل خود ہی دوزخ میں جائیں گے، ان کے لیے بد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ قاتل کے خلاف کسی عدالت میں استغاثہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بقول آپ کے خود ہی کیفر کردار تک پہنچے گا، اور اگر آپ کے نزدیک کسی قاتل کے خلاف عدالت میں استغاثہ جائز اور یہ خلاف رحمت نہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بارگاہ الہی میں ان قاتلوں کے خلاف استغاثہ فرماتے ہیں تو یہ آپ کو کیوں غلط نظر آتا ہے؟ شہید بلا شبہ جنت میں زندہ ہے اور مراتب عالیہ پر فائز ہے، مگر اس کے یہ معنی تو نہیں کہ کسی شہید کی مظلومانہ شہادت پر ہمیں رنج و صدمہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے کا تو آپ اپنی ناواقفی کی وجہ سے انکار کر رہی ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے گا کہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر بعض انبیاء کرام علیہم السلام کی بد دعائیں نقل کی گئی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سراپا رحمت ہوتے ہیں، اس کے باوجود کافروں، بے ایمانوں اور موذیوں کے خلاف بارگاہ الہی میں استغاثہ کرتے ہیں۔ آپ نے طائف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہ فرمائی۔ آپ نے شاید حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پڑھی ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن جب حدود اللہ کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا۔ طائف کا واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھا، وہاں صبر کی مجسم تصویر بنے رہے، اور بحر معونہ کا واقعہ حدود اللہ کو توڑنے، عہد شکنی کرنے اور مسلمانوں کو ظلماً شہید کرنے کا واقعہ تھا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی و بے قراری اور حق تعالی شانوں سے والہانہ استغاثہ و فریاد طلبی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی کہ آپ اس کے لیے طائف کی مثال پیش کرے۔ یہاں جو کچھ تھا وہ دینی غیرت اور ان مظلوموں پر شفقت کا اظہار تھا۔ الغرض بحر معونہ کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، اور ایسے موذیوں کے لیے بد دعا کرنا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے خلاف نہیں، بلکہ اپنے رنگ میں یہ بھی رحمت و شفقت کا مظہر ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک کیوں کہتے ہیں؟ سوال: ایک دفعہ امام صاحب نے دورانی تقریر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب بھی پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی پاک تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخانہ بھی پاک تھا۔ بے شک یہ سب کچھ مانتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاک تھا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیوں فرماتے تھے؟ جواب: طہارت کے لیے اور نظافت کے لیے۔ اللہم ارزقنا حب نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع سنتہ وشفاعتہ یوم القیامہ۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنت پر عمل کی توفیق
اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ اور اب آج کا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ایسی ہے جو آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے تاکہ ہم سب کو عمل کی ترغیب ملے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائے تاکہ آپ تک ایسی روحانی باتیں سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔